اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور البتہ تحقیق بار بار بیان کیا ہم نے اس قرآن میں مثالوں کو لوگوں کے لیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان بہت زیادہ جھگڑنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورۃ الکہف اس دی آیت نمبر 54 تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت دا عنوان ہے زجر یا شکوہ۔ زجر آخدن ڈانٹنا اور جھڑکنا۔ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہن جھڑک رہن کہ اس طرح نہ کرو، یعنی حق دی مخالفت نہ کرو، قرآن مقدس دی مخالفت نہ کرو، میرے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت نہ کرو، بلکہ انہاں دی کامل اتباع اور پیروی کر کے دین حق نو قبول کر لو۔ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے بیان کیتا اس قرآن دے اندر اسی للناس لوگاں واسطے من کل مثل، ہر قسم دے ضروری اور عمدہ مضامین۔ مثل ہر قسم دے ضروری اور عمدہ قسم دے مضامین، یعنی دلائل بھی اسی اس قرآن دے اندر بیان کیتے، مثالہ بھی لوگوں نو سمجھان واسطے اسی بیان کیتیاں، اور ڈراوے جہنم دے دنیا دی پکڑ دے یہ بھی اسی بیان فرمائے، اور جنت دیاں خوشخبریاں بھی اسی بیان فرمائیاں، اور پہلیاں قوماں دے حالات اور واقعات بھی بیان فرمائے تاکہ لوگ اس قرآن نو پڑھ کے سمجھن۔ اور مثالہ بھی قرآن مجید کے اندر بے شمار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیاں۔ کدائیں اللہ نے مکڑی دی مثال نو بیان فرمایا، کتھائیں اللہ کریم نے مچھر دی مثال دے کے سمجھایا، کتھائیں اللہ کریم نے کتے دی مثال دے کے سمجھایا، اور کتھائیں اللہ کریم نے گدھے دی مثال دے کے سمجھایا۔ بے شمار اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر مثالہ دیتیاں۔ کسی مقام دوتھے اللہ نے کھجور دی مثال دے کے سمجھایا، کسی جگہ دوتھے اللہ نے مکھی دی مثال دے کے مسئلہ توحید میں سمجھایا۔ مطلب یہ ہے اللہ سمجھاونا اے چاہنے کہ مینوں اپنا مسئلہ توحید سمجھاون واسطے اگر مکھی اور مچھر دی مثال بھی دیونی پوے، میں اللہ اس دے نال بھی شرک دی مثال دے کے مسئلہ توحید نو واضح کر دے سکتا۔ تو فرمایا من کل مثل، بہت ہی ہر قسم دیا ضروری اور عمدہ مضامین دیا مثالاں اسی قرآن دے اندر بیان فرمائیاں۔ ہوں بلا قرآن دی روح گردانی کردیاں بھائی قرآن مجید کتھے کتھے مثالہ اور کس طرح دی مثالہ بیان فرما رہا۔ مثالاں تے ویسے بے شمار ہیں، تواڈے سامنے ایک مثال میں رکھدا کہ اللہ کریم نے مسئلہ توحید نو سمجھان واسطے مکھی دی مثال دی تھی۔ فرمایا یا ایھا الناس، اوے کائنات دے لوگو، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بیان کیتی جا رہی تواڈے واسطے مثال، اس نو غور دے نال سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس نو کن لگا کے سنو، بڑی توجہ دے نال دل دے نال سنو۔ سامیت ہے نا فَاسْتَمِعُوا، سین اور تا اضافت دی ہے، معنی دے اندر مبالغہ پیدا کرن واسطے، یعنی دل و دماغ نو حاضر کر کے اس مثال نو سنو۔ کیڑی مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، فرمایا بے شک او لوگ جڑے اللہ نو چھڑ کے کہ ہورنا نو پکار دے ہیں، حاجات دے اندر، مشکلات دے اندر، مصائب دے اندر، پریشانیاں دے اندر، رزق، اولاد، حکومت، تخت، عزت، کوئی بھی چیز جڑی وہ اللہ نو چھڑ کے کہ ہورنا دے کولو منگ دین، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، جنہ کولو اے منگ رہے نہ، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، انہیں ایک مکھی بھی نہیں بنائی۔
اللہ نے مکھی دی مثال دیتی. مکھی اور ذباب بند تے جڑی تنوین ہے نا، یہ تنکیر واسطے ہے، حکارت بیان کیتی جا رہی اور قلت بیان کیتی جا رہی کہ ایک چھوٹی جہی مخلوق ہے میں اللہ دی بڑائی ہوئی. فرمایا جنہ دے کولو میں اللہ نو چھوڑ کے اے منگ رہے نبی ولی پیر بزرگ فوت شدگان، فرمایا وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے دے سارے ہی کیوں نہ جمع ہو جان، فرمایا وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تے مکھی بناونا تا درکنار رہا، دور دی گل رہ گئی نا. فرمایا این یسلبہم الذباب، اگر مکھی انہاں دے باٹھی گوشت دے وچوں کوئی چیز چھن کے لے جائے، بیٹھے ہوئے جناب اور کھانا کھانے اور ٹرے انہاں دے سامنے پڑی ہوئے اور مکھی آئے ٹرے دے اندروں کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جائے، فرمایا این یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی انہاں دے کول کوئی شے کھو کے چلی جائے، لا یستنقذوہ منہ، فرمایا جنہاں نو لوگ اللہ نو چھوڑ کے پکار رہے نا، فرمایا او اس مکھی تو چھوڑاون دی بھی طاقت نہیں رکھتی. کتنی کمزوری اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیتی. فرمایا ضعف الطالب، بڑا ہی کمزور ہے الطالب، منگن والا. منگن والا کتنا کمزور ہے کہ اس نو اس گل دا بھی نہیں پتہ کہ میں منگنا کہڑی ذات دے کولو ہے، کہ تمام اختیارات اور مشکلات اور مصائب دے اندروں نکالن والی ذات کس دی ہے؟ اللہ دی ذات ہے. اس نو انی گل بھی نہیں سمجھ آئی کہ میرا خالق مالک رازق اللہ دی ذات ہے تے میں سب کچھ منگنا ہے تو رب دے کولو منگنا. فرمایا کتنا کمزور ہے الطالب، منگن والا، والمطلوب، اور جس کولو منگیا جا رہا او کتنا کمزور ہے. اتھے اللہ کریم نے کس دی مثال دے کے سمجھایا؟ شاباش بولو بلا، مکھی دی مثال. فرمایا او مکھی بھی نہیں بڑھا سکتے، پھر بڑھانا تے در کے نار رہا. مکھی اگر انہاں دے کولو کوئی چیز کھو کے لے جائے، اس دے کولو چھڑاون دی بھی طاقت نہیں رکھتے. ما یملکون من قطمیر، سورت فاطر دے اندر 22 سپارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الذین تدعون والذین تدعون من دون اللہ، کہ فرمایا جنہاں نو میں اللہ نو چھوڑ کے اس سڈ مارن پکار ہے فوت شدگان نبی ولی بزرگ انہاں نو پکار رہے ہیں، فرمایا او ما یملکون من قطمیر. قطمیر عربی دے اندر آکھیا ویندا کھجور دے باریک پردہ جڑا لگے ہوندا اس نو آکھیا ویندا. فرمایا او کھجور دی گٹھلی دے چڑھے ہوئے پردے دے مالک بھی نہیں. شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس مثال نو حل کردہ اور فرماتے ہیں کہ کھجور دے اندر 3 چیزیں ہوندیاں. ایک ہوندا گودا جس نو اسی استعمال کردہ اور کھاندے ہیں، اور دوسرا ہوندا گٹھلی، اور تیسری چیز ہوندی ہے جس نو اسی پھینک دینا، اور تیسری چیز ہوندی گٹھلی اور کھجور دے گودے دے درمیان ایک باریک جہا پردہ کلی نما. وہ فرماتے ہیں کہ اس گٹھلی تو مراد ہے مردہ، اور اس گودا جس نو اسی کھاندے ہیں اس تو مراد ہے قبر دی مٹی. اور فرمایا کہ یہ جڑا باریک پردہ لگے ہویا اس تو مراد ہے کفن. فرمایا جنہاں نو میں اللہ نو چھوڑ کے پکارن غیبانہ حاجات اور مشکلات دے اندر، فرمایا او تھے اپنے کفنہ دے بھی مالک نہیں. فرمایا جیڑا اپنی جان دا مالک نہیں او پورے جہان دا مالک کس طرح ہو سکتا. تو اتھے اللہ کریم نے سورۃ فاطر دے اندر کیڑی چیز دی مثال دیتی جی؟ توحید مسئلے سمجھان واسطے کھجور دی مثال دیتی. 14ویں پارے دے اندر اللہ کریم نے بالکل انتہا کر دیتی. فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، جنہاں نو اے لوگ پکار دے ہیں اللہ نو چھوڑ کے، لا یخلقون شیئا، اللہ تعالیٰ نے اپنی سب تو بڑی صفت خالقیت دا تذکرہ فرمایا. فرمایا لا یخلقون شیئا، انہاں تے ککھ بھی نہیں بنایا. وہم یخلقون، فرمایا کمزور اتنے ہیں کہ انہاں نے بھی میں اللہ نے پیدا کیتے ہیں. فرمایا وہم یخلقون، وہ تے خود پیدا کیتے گئے. اموات، فرمایا یہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندے نہیں ہیں. 2 باری کہنے دے کے مقصد ہے. بعد لوگوں دے یہ نظری ہونا کہ جدا سے مردے نو دفن کر دینا وہ قبر دے اندر پھر جا کے زندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیتا. اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندے نہیں ہیں.
وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا انہوں تو اس چیز دا بھی نہیں پتہ کہ انہاں قبر دندرو اٹھایا قدم ہے نا۔ امواتن ادھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن کے اندر، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی کے اندر فرمایا امواتن حالن، یعنی جڑے اس دیے ترے قسمن، امواتن حالن دوامن اور معالن، ترے اقسام سمجھو۔ امواتن دوامن یعنی بت جڑے ہمیشہ ہی مردے ہیں، پتھر دے اور درختوں دے لکڑیاں دے بڑھائی ہوئی مورتیاں، یہ دوامن مردے ہیں، ہمیشہ ہی مردے۔ اور حالن یعنی او نبی ولی بزرگ جنہوں لوگ صد رہن تھے انہوں نے ہن موت آ چکی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح بقیہ انبیاء اور اسی طرح پیر ولی بزرگ جڑے فوت ہو گئے، یہ حالن مردے ہیں۔ اور معالن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگ پکار ہیں، معالن یعنی آمن والے وقت دے اندر انہاں تے بھی موت آ جائے گی۔ فرمایا امواتن اس سارے دے سارے مردے ہیں، غیر احیاء زندے نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، فرمایا انہوں تے اس گل دا بھی نہیں پتہ کہ قبر دے اندر اٹھائے کدے جا سن۔ الہکم الہ واحد، فرمایا تھوڑا الہ ہکو الہ ہے اللہ تعالیٰ دی ذات۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں دے نال مسئلہ توحید نو سمجھان واسطے کیا کرتا ہے جی، مثالہ دے اندر آنا۔ اللہ دے الہ اور معبود ہون واسطے دو صفت درکار ہیں جڑی میں کئی دفعہ دسدا رہنا، تو وہ ذہن وچ رکھو۔ عالم الغیب ہونا کہ کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھن والا ہونا، اے ذات صرف اور صرف میرے رب دی ہے۔ اور دوسری مختار کل ہونا کہ ہر چیز دا اختیار رکھن والا ہونا، خالق ہونا، مالک ہونا، مدبر ہونا، متصرف ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، یہ صفت صرف اور صرف میرے رب دی ہیں، تو یہ صفت کہیں ہور دندر نہیں ہے۔ جدہ کہیں ہور دندر یہ صفت نہیں تب سمجھ آ گئی کوئی ہور عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق بھی نہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اسی قرآن مجید اندر پھیر کے بیان کیتیاں لوگاں واسطے من کل مثل، بہت ساری عمدہ مضامین، ضروری مثالاں مضامین۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے انسان بہت زیادہ جھگڑالو۔ جتنی بھی چیز ہے نا جھگڑا کرن والی ہے، انہاں سب چیزیں دے اندر سب تو زیادہ جڑا جھگڑالو ہے نا وہ انسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ دی توحید دے اندر بھی جھگڑا کردا۔ اللہ کہنا میرے سوا عبادت اور پکار دے لائق کوئی نہیں، میرے سوا نظر و نیاز دے لائق کوئی نہیں، میرے سوا منت منوتی دے لائق کوئی نہیں، میرے سوا چڑھاوے دے لائق کوئی نہیں، میرے سوا سجدے دے لائق کوئی نہیں، میرے سوا دھیاں تے پتر اولاد تے رزق دیون دے خزانہ دا مالک کوئی نہیں۔ یہ پھر بھی غیرہ نو تقسیم کر رہا میری صفتاں، تو اس تو بڑا جھگڑا اور کیا ہو سکتا کہ رب دی توحید دے اندر جھگڑا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سن قرآن مجید سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید دے مطابق عقیدہ بناون دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد